جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ قوم عاد کے متعلق ہے۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس سے اگلا رکوع قوم سمود کے متعلق ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متعلق۔ تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا آپ تو ہماری بڑی امیدوں کے مرکز تھے، ہمیں بڑی امیدیں تھیں یہ نوجوان بڑے کام کرے گا، کیونکہ آپ بڑے غریب پرور تھے اور لوگوں کی فلاح کے لیے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ تو جب تک آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ پر وحی نہیں اتری، تو لوگ آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، لوگوں نے برا جاننا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے ایک اصول معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ اصلاح کی کوشش کریں گے تو بہت سے لوگ آپ سے ناراض بھی ہوں گے۔ تو ناراض ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہی جو سیدنا صدیق اکبر اور ان کے رفقاء کی تعریف میں اللہ نے فرمایا تھا، لا یخافون لومۃ لائم، کہ انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب آپ حق پر ہیں تو کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن تبلیغ کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے حکمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ انسانی صورت میں آتے ہیں۔ اب انسانی صورت میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہیں کی کہ یہ تو فرشتے، انہوں نے انسان ہی سمجھا، تو جلدی سے بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو جب بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کھاتے، لیکن انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کیوں نہیں ہاتھ لگایا؟ اس لیے کہ فرشتے کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ غذا انسانوں کی ہے، ان کی غذا ہی نہیں، تو انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ تو آپ کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں چھو رہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے کہا کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے ملا کہ کھانا کھلانے کے لیے تلاش کیا کرتے تھے کہ کسی کو ہم کھانا کھلائیں۔ اسی سے معلوم ہوا کھانا کھلانا ولیوں کی، نبیوں کی، اللہ والوں کی سنت ہے۔ مہمان نوازی کرنا بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا یہ عظیم کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے پنجاب میں الحمدللہ یہ ریت ہے کہ گھر آئے کے ساتھ سختی نہیں کرنی، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے کہ جب وہ گھر آیا ہے نا، اب وہ مہمان ہے، تو مہمان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آخرت پر ایمان رکھتا وہ مہمان کی تکریم کرے اور اس کو جائزہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جائزہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارت کرے، یعنی پہلے 24 گھنٹے خوب خدمت کرے، 3 دن یعنی اس کے بعد جو 3 دن ہیں، پہلا دن سمیت 3 دن اس کی ضیافت کرے، یعنی کھانا وغیرہ کھلائے، اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو 3 دن تو خوب مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس کے بعد جو گھر میں ہے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس مہمان نوازی سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب مہمان آئے فوراً جو گھر میں ہے اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے، فوراً جو گھر میں ہے اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہاں اس کی ڈیٹیل میں یہ بھی علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ مہمان نوازی میں زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ کی حیثیت سے بڑھ کر جو تکلف ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے پھر آگے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، اب وہاں بھی یہی فرشتے یہاں سے پھر لوط علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا ایک ہی دور ہے، علاقے مختلف تھے۔ اب یہ فرشتے پہلے یہاں پر آتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، اور پھر یہیں سے آگے چلے جاتے ہیں قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے۔ اب جب یہ وہاں گئے تو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں گئے اور گئے ان کے عذاب کے لیے تھے۔ اب یہ چونکہ لوگ ہم جنس پرست تھے معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا یہ خوبصورت لڑکے ہمارے حوالے کریں، اپنی جنسی تسکین کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی توجہ نہیں کی کہ یہ تو فرشتے ہیں، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ عام انسان ہے۔ تو انہوں نے ان کی حفاظت کے لیے کہ میرے مہمان آئے ہیں تو یہ بہت غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے بہت بحث تکرار کی کہ تم مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اور ایک جملہ انہوں نے کہا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی نیک شخص نہیں ہے؟
کوئی بھی تم میں نیک نہیں ہے. الیس منکم رجل رشید, تم کیسے مجھ سے جھگڑ رہے ہو ہم جنس پرستی کے لیے, ایک نہایت کبھی حرکت کے لیے تم مجھ سے لڑائی کر رہے ہو, اور تم مجھے قصوروار سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے حوالہ نہیں کر رہا. الیس منکم رجل رشید. میں جب یہ جملہ پڑھ رہا تھا نا تو میرے دل میں سب کچھ وہ آ رہا تھا جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا اور جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آج بھی جو ماحول بن گیا, جو این جی اوز نے یہاں پر انویسٹمنٹ کر دی, اور جس طرح ایک ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے فلم یہاں پر چلائی گئی اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو برا کہا گیا, تو آج بھی یہی کہنے کو دل کرتا ہے الیس منکم رجل رشید, کوئی بھی نہیں ہے تم میں جس کو اس بات کی فکر ہو کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے اور کیسے تباہی ہمارے یہاں پھیلائی جا رہی ہے, اور کیسے ہم ہی میں سے لوگوں کو چن کر ان پر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے اور ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور اس کو برا کہنے والوں کو برا بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس سے آگے اہل مدین کا ذکر ہے. تو اہل مدین کی خرابی کیا تھی؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. جب کسی کو دینا ہے تو تول میں خرابی کر دینی اور اس کے حصے کا جو بنتا ہے وہ کم دینا. تو یہ بہت بڑا جرم تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دو تو جھکتا ہوا پیمانہ دو, یعنی جو اس کی سائیڈ والا ہے وہاں وزن زیادہ ہونا چاہیے, اپنی سائیڈ میں تھوڑا, اور جو تم نے دینا ہے وہ جھکتا ہوا ہونا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم سنن ابو داؤد شریف میں ہے. تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی ہو, بلکہ کسی کا مال غصب کرنا, لوٹ مار کرنا, چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, سود پر قرض دینا, نقلی چیز دینا, ملاوٹ کر دینا, اشیاء میں فروخت کرتے ہوئے نقصان کرنا, کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہو, یہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس فعل کی وجہ سے اس قوم پر زبردست عذاب آیا, اور ایسا عذاب آیا کہ ایک خوفناک ہوا آئی جو ان کے منہوں سے داخل ہوتی تھی اور پیچھے والے حصے سے نکل جاتی تھی, اور ان کے جسم خول بن کر پھر نیچے گر جاتے تھے. اللہ اکبر. اس سے آگے ارشاد ہے, پس تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے, ماں سوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی, اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے اور وہ لوگ مجرم تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلی قومیں جو تھیں ان میں خرابی کیا تھی کہ جو لوگ جو تبلیغ کر سکتے تھے, جو لوگوں کو سمجھا سکتے تھے برائیاں چھوڑ دو, انہوں نے وہ کام نہیں کیا, انہوں نے وہاں غفلت برتی. اور جو عام عوام الناس تھے وہ عیش میں پڑ گئے, عیش کے نشے میں ایسے مست ہو گئے کہ انہیں فکر ہی نہ رہی ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس وجہ سے وہ بڑی بڑی قومیں جو تھی, بڑی بڑی حکومتیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی اور ان کے نام و نشان تک مٹ گئے. تو یہاں سے سورہ ہود کا اختتام ہو رہا ہے. اس سے آگے سورہ یوسف کا آغاز ہے. سورہ یوسف میں وہ قصہ ہے جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا ہے, قصوں میں سب سے حسین ترین قصہ. اب اس قصے کے حسن کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن اگر مختصراً کہا جائے تو اس قصے کا سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے بڑا ظلم کیا, جناب یوسف علیہ السلام کو پہلے حسد کی وجہ سے ان کو باپ سے جدا کیا, پھر کنویں میں پھینک دیا, پھر بھائی کو تاجروں کے سامنے غلام بنا کے بیچ دیا, اور بیچا بھی تھوڑی قیمت پر. تھوڑی قیمت پر. دیکھیں نا, کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار تم نے میرا یہی مول ڈالا, ٹھیک ہے تم نے میری ذات کا فائدہ لے لیا کسی اور سے, لیکن کوئی بڑا فائدہ تو لیتے. تم نے مجھے بھی چھوڑا, میری محبت پر ہی تو بھی تم نے کراس لگایا اور فائدہ بھی کچھ نہ لیا. ہمیں اس کا درد زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے میرا مول صحیح نہیں ڈالا. انہوں نے یہی کیا. ایک تو بھائی کو کنویں میں پھینکا, پھر جب ایک قافلہ گزر رہا تھا اس نے نکال لیا کنویں سے, تو پھر ان کو کہا یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا, اچھا تمہیں چاہیے تو خرید لو. اچھا جب انہوں نے خریدنے کے لیے کہا تو نہایت تھوڑی قیمت پر ان کو بیچ دیا. بخس دراہم معدودہ, قرآن نے بیان کیا کہ نہایت تھوڑی قیمت پر اسے بیچ دیا. یہ بھی بڑا تکلیف دہ امر تھا. مقصد صرف یہ تھا کہ بس اس کو لے جائیں یہاں سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا ظلم کیا جن بھائیوں نے, لیکن وہ بھائی جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے,
اب موقع ایسا تھا کہ وہ محتاج تھے، ان کو غلہ چاہیے تھا، اناج چاہیے تھا، وہ سائل بن کر آئے تھے آپ کے دربار میں. آپ چاہتے تو جتنے ان کے مظالم تھے اس کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن بھائیوں سے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم. یہ بڑا زبردست جملہ ہے اور تاریخ میں ہمیشہ یہ جملہ گونجتا رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور کی زبان پر یہی جملہ تھا. وہ کہنے لگے لا تثریب علیکم الیوم. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں معاف کیا، اس سے بڑھ کر بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معاف بھی کیا اور آج تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی. یہ بھی نہیں کہا جائے گا او تم نے یہ کیا تھا نا، یہ بھی نہیں کہا جائے گا کچھ خدا کا خوف کرو بڑے ظالم ہو تم، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. آج تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ شریف میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہزاروں غلام ساتھ ہیں، مکہ شریف فتح ہو گیا، بت توڑ دیے، گرا دیے. سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کعبہ شریف کے دروازے میں سے پکڑا ہوا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، سر انور نیچے. اب سارے نیچے کھڑے ہیں، وہ راستے میں اوجریاں پھینکنے والے، کانٹے بچھانے والے. اور حضور جب سجدے میں تھے تو حضور پر اوجری، اونٹ کی اوجری پھینکنے والے ظالم، سب پلان کرنے والے، وہ سارے سامنے موجود ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کیا توقع کرتے ہو، آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہمیں امید ہے اب کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، ایک مہربان بھائی کے مہربان بیٹے، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. ایسا بھی یار کوئی ہوگا کہ دشمن کو بھی جس سے توقع ہو میں جتنی مرضی دشمن کر لوں یہ مہربان ہی ہے. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم. میرے آقا کی زبان سے جملہ کیا نکلنا تھا، لوگ تڑپ کے رہ گئے کہ یار کوئی بدلہ ہی نہیں لیا. ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا کہ بادشاہوں نے جب علاقوں کو فتح کیا، دشمنوں کے علاقوں کو، تو کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، قتل کر دیا، چن چن کے مارا، اور یہ آج کہہ رہے ہیں کوئی ملامت ہی نہیں ہے. تو پھر لوگ ایسے اسلام میں آئے جیسے زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، اب سب زنجیریں کٹ گئی ہیں، بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آئے. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قصہ میں سب سے حسین پہلو یہ ہے. اچھا جب آپ جدا ہو گئے، چلے گئے، تو اب بھائی آئے، کنویں میں پھینکا تھا، والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، کرتے پر خون لگا لیا کسی جانور کا. تو وہ آپ نے کرتا دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے کرتے میں سے نکالا میرے بیٹے کو اور کھا لیا، اور کرتا پھٹا ہی نہیں. سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن پھر انہوں نے کیا کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس اب صبر جمیل ہے، میں اپنا دکھ اپنے رب کو ہی سناؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صبر جمیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صبر جمیل یہ ہے دکھ لوگوں کو نہ سناؤ. ہم ہر کسی کو اپنا دکھ بتا دیتے ہیں، لیکن جس رب نے دکھوں کا مداوع کرنا ہے اس کو بتاتے ہی نہیں ہے. اس کو بھی تو بتانا چاہیے نا، اس کی بارگاہ میں بھی اپنا دکھ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. مانگو مجھ سے. تو جتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں مانگیں اور اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں اتنا زیادہ وہ خوش ہوتا ہے. پھر خواتین نے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ہاتھوں کو کاٹ لیا. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. کہنے لگے سبحان اللہ یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اب ہاتھ کٹنے کی تکلیف انہیں محسوس نہیں ہوئی. میں اس موقع پر نا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا شعر اکثر سنایا کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن دیکھا حضور کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے نیچے آ رہے تھے، وہ موتیوں کی لڑی کی صورت میں نیچے آ رہے تھے. تو بڑے ہی توجہ کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، حضور نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو عائشہ؟ کہنے لگی حضور لوامی زلیخا رأیت جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی. وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی، امرات العزیز کو ملامت کی تھی،
اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ہاتھ کٹنے کی درد محسوس نہیں ہوئی تھی. آقا اگر آپ کے اس جمال کو دیکھ لیں، پیشانی سے جو قطرے حسین موتیوں کی صورت میں نیچے آ رہے ہیں، اگر یہ منظر وہ دیکھ لیں تو چھریاں کلیجے پر بھی چل جائیں تو درد نہیں ہوگی. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تیرا بیدی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا کتنے مہر تیری ثنا گستاخ اکھی کتنے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس صورت میں آغاز ہو رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا جو آپ نے والد گرامی حضرت یعقوب کو سنایا. اب خواب ایسا تھا جس میں آپ کی عظمت کا اظہار تھا زبردست. تو والد گرامی نے کہا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماں کی طرف سے بھائی سگے نہیں تھے، تو بنیامین کے علاوہ تو بڑے جو بھائی تھے وہ ماں کی طرف سے سگے نہیں تھے، تو وہ تھوڑا سا حسد کا ان میں مادہ تھا. تو آپ نے کہا کہ ان کو نہیں سنانا. اب یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے اس کو اپنے خواب نہ بتائیں. جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے نا اس کو خواب نہ بتائیں. خواب کے حوالے سے یہ بھی مسئلہ اہم ہے کہ خواب کی تعبیر اگر جاننی ہے تو صرف اسی کو بتائیں جو تعبیر بتا سکتا ہے. ایک تو یہ اس میں شرط ہونی چاہیے کہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے بتانے پر بھی اس کی تعبیر کا انحصار ہوتا ہے. اچھا، بادشاہ کو خواب آیا تھا، مصر کے بادشاہ کو. آپ نے اس کی جو تعبیر بتائی 15 سال، آنے والے 15 سالوں کے متعلق آپ نے بتایا تھا. پورا معاشی پلاننگ کر کے آپ نے بتائی تھی کہ ایسے ایسے تمہارے 7 سال جو ہے وہ اچھے ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے، پھر اگلے 7 سال تمہارے قحط کے ہوں گے، تو پھر اگلا جو 15واں سال ہوگا وہاں پر پھر بہت خوشحالی آئے گی، خوب بارشیں ہوں گی اور تم خوب رس نچوڑو گے. تو جو آپ نے بتایا ویسا ہی ہوا، ویسا ہی معاملہ ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، اور تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا ہے. حضور علیہ السلام کے بعد یہ علم سب سے زیادہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، اور اس کے بعد تابعین میں حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کی کتابیں ہمارے پاس اکثر دستیاب ہیں خوابوں کے متعلق. تو وہ ان کے پاس سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر کا علم تھا. تو اس صورت میں بہت سارے عجیب اور بہترین واقعات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی امراۃ العزیز کی طرف سے، اور آپ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ نے دعوت کو ٹھکرا دیا. پھر بعد میں ان خواتین کی جانب سے ڈیمانڈ تھی اگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو پھر تمہیں قید کر دیا جائے گا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بہتر ہے مجھے قید میں ڈال دیا جائے، یہ مجھے منظور ہے. اب سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ بہترین وصف ہے. تو آج دعوت گناہ عام ہے،
آج کے دور میں دعوت گناہ عام ہے. یاد رکھیں دعوت گناہ کو قبول کریں تو تباہی ہی تباہی ہے، دنیا کی بھی تباہی، آخرت کی بھی تباہی. اور اس سے منہ موڑ لیں تو یہ سنت حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں با حیا با کردار مسلمان بنائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.